بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ان کی گورنری کا زمانہ جب 65 ہجری سے شروع ہوا، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عبد الرحمن بن ہشام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مصر کا گورنر تھا، مصر کے ان تمام خوارج کو جو مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے معین و مددگار تھے، جمع کر کے تحکیم کی دعویٰ کیا، اور بنو امیہ لوگوں نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت لی، مصر کے لوگ اگرچہ بظاہر ابن حزم کے طرفدار تھے، لیکن در پردہ ان کا میلان مروان کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مصر بلایا۔ مروان ایک جماعت کثیر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ایک فوج کے ساتھ ایلا کی طرف روانہ کیا۔ ابن حزم نے بڑے ساز و سامان کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ اقدرا بن حمام کی قیادت میں چند جنگی جہاز روانہ کیے کہ بحری راستے سے شام کا رخ کرے۔ بڑی جنگ کے لیے 2 فوجیں بھیجیں، جن میں ایک کا مقصد یہ تھا کہ عبدالعزیز کو ایلا میں داخل نہ ہونے دیں۔ اس فوج کا سپہ سالار زبیر بن قیس تھا۔ اس نے مقام بساق پر پہنچ کر عبدالعزیز کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ خودہ بن ہشام نے مقام عین شمس میں مروان کا مقابلہ کیا اور تقریباً 2 روز تک معرکہ آرائی ہوئی، جس میں فریقین کی بہت سے لوگ کام آئے۔ بالآخر متعدد بااثر شخصیات نے بیچ میں پڑھ کر مروان اور ابن حزم میں مصالحت کرا دی، اور مصالحت کے بعد مروان جمادی الاول 65 ہجری میں داخل مصر ہوا، لیکن اس کی بلند ہمتی نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ خلیفہ ایسے شہر میں قیام نہیں کر سکتا جس میں کوئی محل نہ ہو۔ چنانچہ اس کے حکم سے قصر بیضا تعمیر ہوا۔ اس نے لوگوں کے عطیے مقرر کیے اور قبیلہ معفر کے سوا تمام اہل مصر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مروان نے مصر میں کل 2 مہینے قیام کیا، اور جب 65 ہجری میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے واپس آیا۔ رخصتی کے وقت عبدالعزیز نے معذرت کی کہ اے امیر المومنین، میں ایک ایسے شہر میں جس میں میرا کوئی بھائی بند نہیں ہے کیونکہ قیام کر سکوں گا؟ مروان نے کہا، جانے پدر، عام طور پر احسان کرو، سب تمہارے بھائی ہو جائیں گے، سب سے کشادہ روی کے ساتھ ملو، سب تمہارے دوست بن جائیں گے، تمام روسا کے یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے خاص ہیں تو وہ تمہارے حامی بن جائیں گے، اور ان کی تمام قومیں تمہاری اطاعت کرنے لگیں گی۔ میں تمہارے بھائی بشیر کو تمہارا ہمدم اور موسیٰ بن نصیر کو تمہارا وزیر اور مشیر مقرر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی قیمتی نصیحتیں کر کے اس سے رخصت ہوا، اور واپسی کے بعد صرف 2 مہینے تک زندہ رہا، یعنی رمضان 65 ہجری میں انتقال کر گیا۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ ہوا، اور اس نے بھی عبدالعزیز کو اس کے عہدے پر قائم رکھا۔ عبدالعزیز نے اپنے زمانہ گورنری میں بہت سے یادگار کام کیے۔ 67 ہجری میں ایک زر نگار محل بنوایا۔ 70 ہجری میں طاعون آیا تو اس نے وہاں سے نکل کر حلوان میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہاں متعدد محل بنوائے اور متعدد مسجدیں تعمیر کروائیں اور باغ لگوائے۔ 77 ہجری میں مصر کے جامع مسجد کو منہدم کروا کے اس سرے نو تعمیر کروایا اور چاروں طرف اس میں اضافہ کیا۔ 69 ہجری میں خلیج مصر پر 2 پل بندوائے اور اس پر اپنا نام لکھوایا۔ عبدالعزیز نے 86 ہجری میں 14 جمادی الاول یوم دوشنبہ کو حلوان میں انتقال کیا اور لاش فسطاط میں لا کر دفن کی گئی۔ مرتے وقت یہ الفاظ زبان پر تھے، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا یا حجاز کا ایک چرواہا ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام عاصم حضرت عاصم بن عمرو بن الخطاب کی صاحبزادی تھیں۔ علامہ بن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک روز رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کا گشت لگا رہے تھے کہ ایک دیوار کے نیچے تھک کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر ایک عورت لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو، دودھ میں پانی ملاؤ، لیکن لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین نے عام منادی کرا دی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا، اس وقت عمر اور عمر کی منادی دیکھ نہیں سکتے، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مجمع میں امیر المومنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں ان کی نافرمانی کا داغ اپنے دامن پر لگاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام گفتگو سن لی اور اسلم سے کہا کہ اس دروازے اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ صبح ہوتے ہی ان کو بھیجا کہ پتہ لگائیں کہ یہ عورت کون تھی اور وہ صاحب شوہر ہیں یا نہیں۔ وہ آئے تو معلوم ہوا کہ لڑکی کنواری ہے اور ماں بیوہ ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کیا
اور کہا کہ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا، لیکن تم میں جو پسند کرے میں اس سے اس کا نکاح کر سکتا ہوں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کی بیویاں موجود تھیں، البتہ عاصم کو نکاح کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اس سے عقد کر لیا۔ اسی لڑکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں عاصم پیدا ہوئی، اور اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پڑنانا ہوئے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک گاؤں حلوان میں 61 یا 63 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ وہ یزید کے زمانے خلافت میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور اپنے باپ کی گورنری کے زمانہ میں مصر میں نشو و نما پائی، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن مروان کی گورنری کا زمانہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے 65 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 61 ہجری یا 63 ہجری میں حلوان میں ان کی ولادت قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ صالح ابن کیسان نے جس دیانتداری کے ساتھ ان کی مذہبی اور اخلاقی نگرانی کی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار انہوں نے نماز میں تاخیر کی اور صالح بن کیسان نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ بال سنوارنے میں دیر ہو گئی۔ بولے کہ اب بالوں کی آرائش کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ چنانچہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر کی اور انہوں نے فوراً ایک آدمی روانہ کیا جس نے آ کر پہلے ان کے بال منڈوائے اور اس کے بعد بات چیت کی۔ غالباً یہی اثر تھا جس کے بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی اولاد کا اتالق بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں قرآن کا حافظ کیا اور عربیت اور شعر و شاعری کی تعلیم حاصل کی۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔